بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ محترم سامعین، چند دن پہلے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس جناب فائد عیسیٰ نے ایک ایسا فیصلہ دیا ہے جس سے مسلمانوں کے جذبات مجروح ہوئے ہیں۔ وہ فیصلہ کیا ہے، اس کا پس منظر کیا ہے، پہلے اس پر بات کرتے ہیں اور پھر اس فیصلے کے بارے میں کچھ گفتگو کرتا ہوں۔ میرے دوستو، 2022 کے اندر ایک قادیانی، ایک مرزائی جس کا نام مبارک احمد ثانی ہے، وہ چناب نگر کے اندر ایک کتاب جو ممنوع ہے، جس کا بیچنا، جس کا فروخت کرنا اور اس کو بانٹنا، اس کا تقسیم کرنا وہ ممنوع تھا، جس کو تفسیر صغیر کا نام دیا انہوں نے۔ وہ قادیانی وہ کتاب جو ہے اس کو تقسیم کرتا ہوا پکڑا گیا۔ 6 دسمبر 2022 کو اس کے خلاف مقدمہ درج ہوا، اس کا کیس چلا، اس کو سزا ہوئی اور پھر اس کا کیس جو ہے وہ سپریم کورٹ تک پہنچا۔ اور چند دن پہلے جناب فائد عیسیٰ صاحب انہوں نے اس کے حق میں یہ فیصلہ دیتے ہوئے اس کو کیس سے بری بھی کیا، اس کا مقدمہ خارج بھی کیا اور ساتھ ساتھ قادیانیوں کو اپنے جھوٹے مذہب کی تبلیغ کرنے کی اجازت بھی دے دی، اور حوالے کے طور پر قرآن مجید فرقان حمید کی آیتوں کو پیش کیا۔ حالانکہ چیف جسٹس صاحب نے قرآن پاک کی جو آیتیں پیش کیں، جو آیتیں اپنے فیصلے میں لکھیں، ان کا مطلب، ان کا مفہوم جو ہے وہ بالکل غلط پیش کیا۔ چیف جسٹس صاحب نے ان آیتوں کا شان نزول نہیں دیکھا، وہ آیتیں کب اتریں، ان آیتوں کے نازل ہونے کا مقصد کیا تھا، چیف جسٹس صاحب نے یہ نہیں دیکھا، بلکہ قادیانیت کو خوش کرنے کے لیے، کفریہ طاقتوں کو خوش کرنے کے لیے جو ہے وہ فیصلہ ان کے حق میں دے دیا، اور اپنے فیصلے میں یہ تحریر کیا کہ اسلام کے اندر ہر مذہب کو اپنی مذہبی آزادی ہے، اس کے اوپر کوئی قید اور کوئی جبر نہیں ہے۔ اور دوسرا، اپنے فیصلے کے اندر یہ ثابت کیا کہ اقلیت کے حقوق جو ہیں وہ اسلام بھی دیتا ہے اور پاکستان کا قانون بھی دیتا ہے۔ تو میرے دوستو، میں آپ کے توسط سے چیف جسٹس صاحب کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جناب چیف جسٹس صاحب، آپ قرآن پاک کا مطالعہ کریں، آپ قرآن پاک کو سمجھیں۔ جو آپ نے قرآن پاک کو سمجھا ہے، آپ نے وہ مطلب جو ہے وہ جو صحیح مطلب تھا آپ وہ نہیں سمجھ سکے۔ ہاں، اسلام دوسرے مذاہب کو مذہبی آزادی دیتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی مذہب بھی اگر وہ اسلامی ملک میں رہتا ہے تو کسی بھی مذہب والا، مثال کے طور پر ہمارا ملک پاکستان ہے، اسلامی ملک ہے، تو اس ملک میں رہنے والے عیسائی، ہندو، سکھ، وہ اپنی عبادات جو ہیں ان کو کرنے کی اجازت ہے، ان کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے۔ یہ مطلب ہے مذہبی آزادی کا کہ وہ اپنی عبادات اپنے جو ان کے عبادت خانے ہیں وہاں پہ کر سکتے ہیں۔ مذہبی آزادی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ عیسائی اٹھ کے ملک پاکستان کے اندر عیسائیت کی تبلیغ شروع کر دیں، ہندو اٹھ کے ملک پاکستان کے اندر ہندوؤں کی تبلیغ جو ہے وہ شروع کر دیں، اور سکھ اٹھ کے پاکستان کے اندر اپنے مذہب کی تبلیغ شروع کر دیں۔ یہ مذہبی آزادی نہیں ہے۔ قرآن پاک کا مطالعہ کریں یا حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان کا مطالعہ کریں تو اس سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے۔ اسلام نے ان کے حقوق دیے ہیں، لیکن ان کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اسلام کو جو ہے اسلام کو اوپر ڈاکہ ڈالنا شروع کر دیں، یا جس ملک میں وہ رہ رہے ہیں اس ملک کے قانون کو توڑنا شروع کر دیں۔ تو جناب چیف جسٹس صاحب، مرزائیوں کو جو آپ مذہبی آزادی دے رہے ہیں اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ یہ ان کو آپ حق دے رہے ہیں کہ وہ اپنے دین کی، اپنے مذہب کی تبلیغ کر سکتے ہیں، وہ اپنے آپ کو اسلام سے الگ کر کے پیش کریں، تو کوئی بھی پاکستانی جو ہے قادیانیوں کو ان کے مذہب کے اوپر روکے گا نہیں۔ جب وہ ہمارے اسلام پر ڈاکہ ڈالیں گے، وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالتے ہوئے اسلام کا نام دے کے اپنے مذہب کی تبلیغ کریں گے، اپنے مذہب کا پرچار کریں گے، تو کوئی بھی مسلمان جو ہے ان کو اجازت نہیں دے گا۔ اقلیت کے حقوق یہ ہیں کہ وہ اپنے آپ کو اقلیت ثابت کریں، اپنے آپ کو اقلیت مانیں،
لیکن مرزائی تو اپنے آپ کو اقلیت مانتے نہیں۔ جب وہ اپنے آپ کو اقلیت ہی نہیں مانتے اور ملک پاکستان کا جو قانون ہے اس قانون کو ہی نہیں مانتے، تو آپ خود مجھے بتا دیجئے چیف جسٹس صاحب کہ جو بندہ ملک پاکستان کے قانون کو نہ مانے اور قانون کو توڑے، کیا اس کو حق دیا جاتا ہے یا اس کو سزا دی جاتی ہے؟ اگر تو پاکستان کے قانون کو توڑنے والے کے اوپر سزا ہے تو محترم آپ اسے سزا کا اعلان کیجئے۔ خدا را دنیاوی نفع کی خاطر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ غداری نہ کیجیے۔ اللہ تعالی ہمیں جو ہے دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کے ساتھ ہمیں وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے پاس صرف اور صرف ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ذات ہمیں نظر آتی ہے، جو کل قیامت والے دن ہمارے لیے جو ہے یہ سفارش اور شفاعت کا ذریعہ ہے، وگرنہ ہمارے اعمال وہ ہم جانتے ہیں کیسے ہیں۔ ایک ذات ہمیں نظر آتی ہے کہ جن کے دامن سے چمٹ کر، جن کے دامن میں سمٹ کر ہم اللہ کے حضور جو ہیں وہ کامیاب ہو سکتے ہیں۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سچی محبت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔